بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر خالد الخیر سعودی عرب کے اندر عالمگیر شہرت رکھنے والے ایک مشہور ہارٹ سرجن ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے مختلف واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کئی سارے دل کے عارضے کے اندر مبتلا لوگوں کا علاج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری سروس کے دوران ایک 30 سالہ نوجوان میرے پاس لایا گیا کہ جو دل کے عارضے کے اندر مبتلا تھا۔ میں نے جب اس کا چیک اپ کیا تو میں نے اسے بتایا کہ تمہاری ہارٹ سرجری ہوگی، لیکن اس دوران 80% لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور 20% لوگ جو ہیں وہ صحت یاب اور تندرست بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد الخیر کہتے ہیں کہ وہ نوجوان مضبوط ایمان اور پختہ عقیدے والا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ میری ہارٹ سرجری کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ہارٹ سرجری کی اور قدرت خدا کی کہ وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور اتنے مضبوط اور پختہ ایمان اور عقیدے کا مالک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہفتوں کے اندر اسے شفا یاب اور صحت مند کر دیا۔ اب 2 ہفتوں کے بعد وہ صحت مند اور شفا یاب ہونے کے بعد اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہو گیا۔ گاہے بگاہے وہ میرے ساتھ اس کی ملاقات بھی ہوتی رہتی، رابطہ بھی رہتا۔ کچھ عرصہ گزرا تو میرے ساتھ اس ملاقات نہ ہوئی اور اس کے علاج کیے ہوئے تقریباً 7 ماہ بیت چکے تھے۔ ڈاکٹر خالد کہتے ہیں کہ ایک دن اس کے کسی رشتہ دار کا مجھے فون آیا اور جب میں نے اس سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو دنیا سے پردہ کر چکا ہے، زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ تو تندرست ہو چکا تھا، اس کو ہارٹ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ایک دن چائے پی رہا تھا اور چائے پیتے پیتے وہ لیٹ گیا اور اسی دوران ہی اس کا وصال ہو گیا۔ ڈاکٹر خالد الخیر کہتا ہے کہ لوگوں جب صحت مند ہو، تندرست ہو تو صحت مند ہوتے ہوئے کبھی بھی دھوکے میں نہ پڑو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیمار تندرست ہو جاتے ہیں اور تندرست اور صحت مند لوگ جو ہیں وہ موت کی وادی کے اندر اتر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد الخیر تاکید کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ لوگوں توبہ کرنے کے اندر تاخیر نہ کرو۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ نوجوان اور جوانی کے اندر توبہ 1000 بوڑھوں کی توبوں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور زندگی کی سب سے بڑی محافظ جو ہے وہ موت ہے، اور جس دن موت انسان کی حفاظت چھوڑ دیتی ہے تو اس دن زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک ہوا کے اندر رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت کا جھونکا آئے اور زندگی کا چراغ انسان کا گل ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب ذوالجلال روزانہ صبح کے وقت اپنی شایان شان اپنا دست قدرت پھیلا کر بندوں سے کہتا ہے کہ بندو شب بھر کے اندر جتنے بھی گناہ تم سے سرزد ہوئے میری بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اسی طرح سر شام پھر اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اپنا دست قدرت پھیلا کر پھر بندوں سے کہتا ہے کہ بندو دن میں جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں میری بارگاہ کے اندر گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ اس لیے کسی انسان کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ، اگلا ہفتہ، اگلا دن، اگلا سال، اگلا ماہ یا ہمیں اگلا قدم بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، تو ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص جوانی کے وقت کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگزادہ می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شعبہ اور پیغمبروں کا طریقہ کار ہے۔ بڑھاپے کے اندر جب بھیڑیے سے شکار نہیں ہوتا وہ بھی متقی اور پرہیزگار بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔